یہ درس نظامی بہت پرانا ہے، جس میں بنیاد وہی علم دین کی تعلیم ہے، اور اس کی بنیاد اس وقت رکھ دی گئی تھی جب مسجد نبوی کی پہلی اینٹ رکھی گئی تھی، تو ساتھ ہی درسگاہ کا تصور اس وقت سے یہ موجود ہے، اور اس کا تسلسل ہے جو یہ بحمد اللہ گولڑا شریف کے اندر جہاں یہاں خانقاہی نظام باقی سماع کا سلسلہ ہے، لنگر شریف کا سلسلہ ہے، وہاں درس و تدریس کا سلسلہ بھی آج سے 1890 سے لے کر جب حضرت قبلہ عالم اپنی علمی تحصیل علم سے فارغ ہو کر یہاں پہنچے گولڑا شریف میں، تو آپ نے اس مدرسے کی سنگ بنیاد رکھا، اور 1890 سے لے کر آج تک یہ سلسلہ یہ جاری ہے بحمد اللہ، اور انشاءاللہ تا قیام قیامت یہ جاری رہے گا۔ ہمیں حضرت قبلہ عالم حضور قبلہ بابو جی صاحب، لالا جی صاحبان، موجودہ حضرات، ان کی سرپرستی کے اندر یہ سلسلہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، اور بحمد اللہ یہاں جو ہے پورا درس نظامی پڑھایا جاتا ہے۔ آخر میں جو اس کی کلاس ہوتی ہے 9 سال کا کورس ہے، اس میں سیاہ ستہ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، یہ حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور پھر سند فراغت ان کو طلباء کو دی جاتی ہے، اور یہ اس میں منطق ہے، فلسفہ ہے، صرف ہے، نحو ہے، گرامر ہے، یہ سارا کچھ یہاں سکھایا جاتا ہے، اور لنگر غوثیہ ہی طلباء کی کفالت کرتا ہے۔ حضرت تو مسئلہ وحدت الوجود میں ایک اتھارٹی سمجھے جاتے تھے، اور اس مسئلے کے بانی اول شیخ محی الدین ابن عربی، جن کو شیخ اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، آپ کی تصانیف فتوحات مکیہ، فصوص الحکم، جو مشکل ترین کتاب ہے، حضرت نے اپنے زمانے میں اپنے حیات میں ان کی باقاعدہ یہاں تدریس فرمائی، ساتھ ہی ساتھ مثنوی شریف کی بھی تدریس کی ہے۔ آپ نے یہاں مثنوی شریف سبقاً اپنے طلباء کو، جو پہلے السابقون الاولون جو طلباء تھے، ان کو مولانا غازی صاحب جیسے، شیخ الجامع مولانا غلام محمد گھوٹوی جیسے ایسے علماء اور فقہا، ان کو آپ نے خود درس دیا ہے۔ تمام خانقاہوں کی طرح گولڑا شریف میں لنگر اور مہمان خانوں کا ایک مربوط نظام ہے۔ اولیاء کرام کے مزارات پر لنگر ایک ٹریڈیشن کی طرح صدیوں سے قائم ہے، اور یہاں کوئی بھوکا نہیں ہوتا، اور یہی ترہ امتیاز ہے ان خانقاہوں کا، جس کی مثال ترقی یافتہ ممالک میں بھی نہیں ملتی۔ فلاحی ریاست کی چابی یوں کہیے آج بھی خانقاہوں کے پاس ہی ہے۔ پیر مہر علی شاہ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سفر میں گزارا، اور دوران سفر جو جو سیکھا بعد میں اپنی تصانیف میں ان کا خوب ذکر کیا۔ گولڑا شریف جب آئیں اور ان کی کتابوں سے مزین لائبریری کو نہ دیکھیں تو پیر مہر علی شاہ کی زندگی کے نچوڑ کو مس کر دیں گے۔ جب لائبریرین سے بات ہوئی تو پتہ لگا پیر مہر علی شاہ ایک نہایت قداور مصنف تھے۔ مجموعی تعداد تقریباً 8000 کے لگ بھگ ہوگی۔ ان میں تفاسیر، احادیث، منطق، اور اس کے علاوہ بھی پرانے علوم جو پڑھائے جاتے تھے نا، فلکیات وغیرہ، اور اس طرح کے علوم پہ بھی کتابیں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تقریباً 650 کے لگ بھگ قلمی نسخہ جات بھی ہیں جی۔ پرانے دور میں تو چلتی ہی قلم تھی جی۔ پی ایچ ڈی لوگ جو ریسرچ کے لیے آتے ہیں وہ اکثر بکس کے ببلیوگرافی کے حوالے لے کے آتے ہیں، وہ بھی ریسرچ کرتے ہیں۔
ایک مرتبہ خانہ فرہنگ ایران کے تسبیح صاحب تشریف لائے تو وہ فرمانے لگے کہ جی ہم مدینہ شریف کی ہسٹری پہ ریسرچ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے ایک بک کا نام لیا جو ابھی مجھے یاد نہیں ہے، قلمی نسخہ تھا، کہ اس کے معلوم نسخے دنیا میں صرف 3 ہیں، ایران میں، ایک سعودیہ میں، اور ایک آپ کے پاس۔ ایران کا تو انہوں نے، ان کا پرسنل تھا معاملہ، سعودیہ کا بھی وہ لے چکے تھے، اور یہاں والا بھی پھر انہوں نے وہ نسخہ حضرت کی اجازت سے کاپی کیا اور پھر انہوں نے آگے ریسرچ کی۔ اس طرح لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، انہیں میٹیریل ملتا ہے۔ گولڈا میں جس جگہ میں کھڑا ہوں اس کو عشق آباد کہتے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پیر مہر علی شاہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے۔ یقیناً ایک بہترین زندگی جس نے حرمت رسول اور ختم نبوت جیسے فنڈامنٹل عقیدے کا بڑی جانفشانی سے دفاع کیا۔ پیر مہر علی شاہ کی رحلت کے بعد ان کے اکلوتے بیٹے بابو جی سرکار نے مسند سنبھال لی۔ وہ عادات و اطوار میں اور شکل میں بھی پیر مہر علی شاہ سے مشابہت رکھتے تھے۔ بابو جی سرکار کا ذکر ہو اور گولڑا شریف کے ریلوے اسٹیشن کا خیال نہ آئے، یہ ایک ناممکن سی بات ہے، اور شاید یہی بات مجھے کھینچ کر گولڑا کے ریلوے اسٹیشن پر لے گئی۔ بابو جی سرکار اس اسٹیشن پر خود تشریف لاتے تھے، گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے، اور اس ٹرین میں لوگ جوک در جوک آتے اور بابو جی سرکار کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے۔ سچ پوچھیں تو گولڑا کا اسٹیشن ایک عجیب طلسماتی انوائرمنٹ کے ساتھ آج بھی بابو جی سرکار کی یادیں سمیٹے پروقار طریقے سے قائم و دائم ہے۔ یہاں پہنچ کر تاریخ، درویش اور اسپریچول پاور کا ایک عجیب سا احساس جیسے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ گولڑا کی داستان بغیر گولڑا اسٹیشن کے مکمل ہی نہیں ہوتی۔ بوڑھے بوڑھے درختوں میں سرگوشیاں کرتی ہوائیں، کئی 100 سال پہلے کی کہانیاں میٹھی سی آواز میں سنائی دیتی ہیں۔ یہاں بابو جی سرکار کے ٹرین کے لیے کلمات بتانا بہت ضروری ہے۔ بابو جی سرکار فرماتے تھے کہ ریل گاڑی میں 4 خوبیاں مجھے بہت پسند ہیں۔ اس میں جتنی زیادہ آگ ڈالتے ہیں یہ اتنا تیز چلتی ہے، وفادار ہے، چاہے مال گاڑی کے ڈبے لگا دو چاہے فرسٹ کلاس کے، یہ سب کو منزل تک پہنچاتی ہے۔ ایثار کا جذبہ ٹرین کو دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے، متعین راہ پر چلتی ہے اپنی پٹری کے اوپر۔ گولڑا سے چلا یہ انجن مدینے کو، یہ ریل مہر علی شاہ کے جانشین کا ہے۔